تو سمجھتا ہے کل کو نمازی بن جاؤں گا، پرسوں کو نمازی بن جاؤں گا، اور یار مجھے یقین سے بتا، اور جہاں پر بیٹھ کر تو کہے کہ میں کل کو نمازی بن جاؤں گا، تیرے سر پر لگا پنکھا اگر گر جائے تیری موت کا سبب بن سکتا ہے، تیرے سر پر لگی چھت اگر گر جائے تیری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور لوگوں کو کون سی قلم دیکھنے میں ہو، اور نولٹی پل کے قریب ایک حمام کے اندر 5 نوجوان ہے، میں یقین سے کہوں گا ان 5 کے دل میں ہوگا کہ ہم بھی جب جناب بڑے ہو جائیں گے نمازی بنیں گے، ہم جناب جب بوڑھے ہو جائیں گے نمازی بن جائیں گے۔ اللہ اور لوگوں ایسی فرضہ میں 5 کے 5 ہی بن جاتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلنے آیا ہے، جانا رب کو منظور نہیں ہے، اس لیے میرے بھائی میرے برادر موت کا انتظار نہ کر، موت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بدبخت ساری زندگی اللہ کا کھا کر، میرے رب کا پہن کر، میرے رب کی نعمتیں اٹھا کر، نہ تو اللہ کی آسان کی تصدیق کرتا رہا، نہ تو مسجد میں آ کر نماز پڑھتا رہا، تو اس دن سے جس دن سے جوان ہوا نماز کو چھوڑتا رہا، آج اللہ کی قبر میں گئے، آج تو مر کر قبر میں بھی عذاب میں ہوگا، حشر میں بھی عذاب میں ہوگا۔ سے اللہ نے جہنمیوں کی قطار کا بتایا، اللہ نے جہنم کے اندر یہ کہیں گے لم نکن من المصلین، لوگوں ہم اس وجہ سے جہنم میں پھینکے گئے ہیں، ہم جناب نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائی میرے برادر کسی دیکھے میں نہ رہنا، کسی غفلت میں نہ رہنا کہ میں کل کو نمازی بن جاؤں گا، میں پرسوں کو نمازی بن جاؤں گا، میرا فلاں نام دیندار ہے، میرا بیٹا عالم دین ہے، خدا اللہ کا واسطہ ہے نمازی بن جائے، نماز میں ہی خیر ہے۔ میرے ماں بندہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا حجت ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ القسمت کی حمد و ثنا، یکتائی کبریائی شہنشاہی وحدانی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع الجزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت بخشت مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین عظام تبع تابعین عظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹی
حضرات جی کا پچھلے جمعہ مبارک کے خطبہ کے اندر ہم نے نماز کی اور نمازی کی اہمیت اور مقام کے بارے میں پڑھا اور سنا، اور آج کے جمعہ مبارک میں بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ حضرات، نماز جہاں پر ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی کامیابی، عزت، وقار، روشنی، نجات، بلندی، عظمت کا سامان ہے، جہاں پر نماز وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے والا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز ہی پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے اتنے سے عمل کو اللہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اس بندے کو صدیقین اور شہداء کی صف عطا فرماتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے دربار میں بلائیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرات، ایسے ہی جو بندہ نماز کے معاملہ میں سستی، کاہلی اور نماز کو چھوڑ دینے جیسے اعمال کرتا ہے، جہاں پر انسان کی بلندی اور مقام یہاں تک جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا، وہیں پر نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے کائنات کا رب اس دنیا میں اس بندے کو جانور کیا جانوروں سے بھی فضل بنا دیتے۔ حضرات، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا یا نماز میں سستی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ایسے بدبخت کے لیے شریعت اسلامیہ میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، بلکہ محدثین تو ایسے بندے کو اسلام کے دائرہ سے خارج کرتے ہیں، اور اتنی سخت بات اس بندے کے بارے میں جو تاریخ نماز ہے، محدثین کا متفقہ موقف آئمہ، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کا تارک ہے، ایسے بدبخت کو جیل کے اندر ڈال دینا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یا تو وہ بیماری بن جائے یا وہی بن جائے۔ اور پھر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، میرے یہاں اس کی اتنی قدر ہے کہ ایک بندہ بے نماز ہے اور 100 اونٹوں کے قافلہ لیے جا رہا ہے، آخری اونٹ کی مہار اس بے نماز نے اپنے پکڑی ہوئی ہے، اور پہلا اونٹ جو اس بے نماز نے پکڑا ہوا ہے اس کی مہار کو، اور اس 100 اونٹ کے قافلے کے آخری اونٹ پر میرا کھانا پڑا ہو، میں عبد القادر جیلانی اس مہار پکڑنے والے بے نماز کی وجہ سے اس کھانے کو کھانا اپنے لیے جائز نہیں، کیوں کہ اس اونٹ کی مہار ایک بے نماز کے ہاتھ میں ہے۔ حضرات، ہمارے علماء، ہمارے اتقیاء صلفاء کا یہ موقف کہ بے نماز بندے کے ہاتھ لگا کھانا وہ پسند نہیں کرتے، جبکہ ہم خود بڑے بڑے نمازوں کے چور بنتے جا رہے ہیں۔
اس بندے کے بارے میں سوچیں جو بندہ نماز کا تارک ہے، نماز میں سستی کرنے والا ہے۔ حضرات یہ وہ واحد مسئلہ ہے کہ جسے ہم نے عام سمجھ لیا ہے، بہت عام سمجھ لیا ہے، حالانکہ محدثین کا موقف ہے کہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ زنا کرنا نہیں، شراب پینا نہیں، چوری کرنا نہیں، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہم سمجھتے ہیں ان سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا، جبکہ ہمارے نزدیک نماز ہونا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں ذرا سا کام کیا دکان پر سامان دینے جانا ہے تو نماز چھوڑ دی۔ اس لیے آگے جاتے ہیں مکان توجہ فرمائیے، قرآن پاک نے نماز چھوڑنے والے کے بارے میں جو بیان فرمایا اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں من حافظ علیہا لہو نور و نجات و قرآن، کائنات کے لوگوں اللہ نے جو 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے نور ہے، روشنی ہے، اور قیامت کے دن اس کو جنت میں لے کر جانے کی دلیل ہے۔ اور فرمایا ومن لم یحافظ علیہا، جو بندہ ان کا خیال نہیں کرتا، لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، کائنات کے لوگوں جو ان کا خیال نہیں کرتا وہ دنیا کے اندر اور قیامت کے دن اس کے لیے نہ کوئی نور روشنی ہوگی، نہ نجات ہوگی، نہ اس کے لیے کوئی جنت میں جانے کی کوئی دلیل ہوگی۔ اور اپنی بات سننا، میں نے جو بات کی ہے نا زنا چوری شراب سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے، میرے نبی کی حدیث سے اس بات کو سمجھ لینا کہ نبی پاک نے فرمایا نماز چھوڑنے والا قیامت کے دن ایک اس کے لیے کوئی روشنی نہیں، دلیل نہیں، اس کے لیے جنت میں جانے کی نجات نہیں۔ دوسرا فرمایا ما قارون و حامان و فرعون، قیامت کے دن بے نماز کی جو صف ہوگی وہ قارون کی صف میں ہوگا، وہ حامان کی صف میں ہوگا، ایسا بدبخت فرعون کی صف میں ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرات دیکھیے کتنا بڑا فرمان میرے پیغمبر کا، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ ہم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ چھوڑنا
اکبر. حضرات یہ میرے نبی کا موقف ہے مجبوری کے اعتبار سے. اللہ اللہ آگے راتے سیوکار یہ لوگ زندگی بات آ گئی. آگے توجہ فرمائیے. اصل میری بات لوگوں بے ایمان کا انجام کیا ہے ذرا توجہ فرمائیے گا اور کیجیے گا. اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے کائنات کے لوگوں پہ نماز تو بڑی دور کی بات ہے. نماز چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے. جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے سستی سے کیا مراد ہے. ایک جناب فجر کے وقت اٹھ نہیں سکا فجر ظہر کے ساتھ پڑھ دوں گا. اللہ ظہر کے وقت مجبوری بن گئی عصر کے ساتھ پڑھ دوں گا. سستی کیا ہے کبھی ظہر چھوڑ دی کبھی عصر چھوڑ دی. میں نمازی 5 وقت کا ہوں لہذا کبھی جناب لیٹ ہو جاتا ہوں. اللہ سستی کیا ہے کبھی جناب جلدی ہے پریشانی ہے جلدی نماز پڑھ لیتا ہوں. اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن بیان کر رہا ہے. فرمایا لوگوں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں ہلاکت ہے رسوائی ہے تباہی ہے. اللہ اور محدثین نے ویل کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی جہنم میں ایک گڑھا ہے ایک وادی ہے جس کے اندر اللہ نے آگ جلائی ہوئی ہے. وہ اسپیشل مقام بنایا ہوا ہے. اللہ نے سزا دینے کے لیے وہ الگ وادی بنائی ہوئی ہے جس میں آگ اتنی ہے. بعض کہتے ہیں اس میں آگ اتنی ہے کہ اس میں جہنمیوں کا وقت پیپ اور ریشہ جمع کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اس میں پھینک دوں گا. اللہ تین کو پھینک دوں گا. وہ لوگوں بے نمازی لوگوں دور کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں للمصلین وہ لوگوں نمازیوں کے لیے میں نے ہلاکت والوں کا وہ گھڑا تیار کر رکھا ہے. اللہ جس میں میں ان نمازیوں کو پھینک دوں گا. کون سے نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ نمازی جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں میرے بھائی سستی کرتے ہیں. سستی کیا ہے دل کیا پڑھ لی دل کیا چھوڑ دی کام آیا چھوڑ دی فارغ وقت میں پڑھ لی. اللہ کائنات کے لوگوں یہی بے بس نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کا والا مقام سننا. اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قاموا إِلَى الصَّلَاةِ قاموا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ اس آیت پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں منافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور ان کا دھوکہ کیا ہے منافقین کا. حضرات آج ہم نے ایک دوسرے پر منافق کا نشانہ لگا دیا ہے. میرے نزدیک منافق وہ ہے جو میرے منہ پر میرا اور اس کے منہ پر میرے دشمن کے منہ پر اس کا. اللہ ہم نے
اکبر. اللہ کے سچی قرآن کی آیت مبارکہ فلا شک کا ولا شک. اس وقت اللہ فرمائیں گے اور میرے بدبخت تو نے نہ اللہ کی تصدیق کی اور نہ تو نے نماز کو ادا کیا اور